سینئر صحافی مری میں ہی موجود ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا ندیم رضا, آپ نے ٹائم دیا. میں کل آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں آپ بتا رہے تھے کہ برف باری ہے اور بہت اچھا سا سما تھا. اب وہ جو برف باری ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک زحمت بن گئی ہے, تو اب آپ کی نظر کیا دیکھ رہی ہے وہاں؟ ہمیں اپنے جو نظر آپ کی دیکھ رہی ہے اس سے ذرا آگاہ کیجیے گا. دیکھیں, جو کل کی جو صورتحال تھی, جس طرح سے لوگ وہاں پہنچے تھے, سب نے موسم کی پیش گوئی دیکھی, اس کے بعد اپنے اہل خانہ بچوں کو لے کے پہنچ گیا مری. کیونکہ دیکھیں, اس معاشرے میں ہمارا ایک گھٹن زدہ معاشرہ ہے جہاں لوگوں کو تفریح کے مواقع انتہائی کم نصیب ہوتے ہیں. جی. تو ایسے میں لوگ اپنے اہل خانہ کو لے کے گاڑیوں میں کھانے پینے کا سامان بھر کے وہاں پہنچے کہ وہاں اس موسم سے لطف اندوز ہوں گے. یہ بھی قدرت کا شاہکار ہے, ایسا موسم کہ برف باری ملک کے دیگر حصوں میں نہیں ہوتی. جو زمینی علاقے ہیں سارے بالائی علاقوں میں برف باری ہوتی, تو اس لیے لاہور, اسلام آباد, پنڈی, سندھ سب جگہ سے لوگ یہاں پر آئے. وہ اس لیے آئے تھے کہ یہ تھوڑے سے لمحے کو اپنی اہل خانہ کے ساتھ انجوائے کریں اور قدرت کے جو حسین مناظر ہیں اس سے لطف اندوز ہو سکیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہماری اس کی اس ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ تمام دور اندیشی کو اور جو حالات جیسے ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ کس طرح سے ان سے نمٹا جائے. جی. تو اس شہر میں مری چھوٹا سا ایک علاقہ ہے اور وہاں پہ کتنے ہزاروں گاڑیاں کتنی آ جائیں گی, 40,000 50,000 گاڑیاں آ جائیں گی, جہاں پہ پھر 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں داخل ہو گئی اور انتظامیہ کو پتہ تک نہ چل سکا. تو یہ تو ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جو اگر کوئی مکان ایک تعمیر کر رہا ہو, وہاں پہ ریتی بجری پڑی ہو تو موبائلیں وہاں پہنچ جاتی ہیں, انتظامیہ پہنچ جاتی ہے, اور پوری 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں مری میں داخل ہو گئی, انہیں پتہ بھی نہیں چل سکا. یہ بہت بڑا نمبر ہے ندیم صاحب. آپ دیکھیں, اور پھر یہ جو برف باری ہوئی ہے اچانک نہیں ہوئی ہے. جی, فور کاسٹ تو تھی ویدر کی. قدرتی آفات جو آتی ہیں وہ من بتا کے نہیں آتی. جیسے ارض کے خدا نہ خاصے, جیسے ارض کو ایک آیا تھا, ہم نے دیکھا بڑی تباہی مچائی, اس میں کوئی کسی کا قصور نہیں تھا. وہ اچانک آئی, سیکنڈوں میں کام کیا, نکل گئی. لیکن یہ برف باری کی پیش گوئی یہ 11 آور پہ نہیں ہوئی تھی کہ انتظامیہ اس سے نبض آزما نہ ہو سکے, یہ کئی روز پہلے سے تھی. تو ندیم صاحب آپ سمجھتے ہیں نا یہ واقعہ انتظامی نااہلی اور مجرمانہ غفلت ہے؟ سمجھنے کی تو بات ہی نہیں ہے. اور کون سے شواہد ہوں گے سامنے کہ جس میں پتہ ہی نہ چل سکے کہ قصوروار کون ہے؟ آپ کے گھر میں جب مہمان آ جاتے ہیں یا آنے والے مہمان ہیں جن کا پتہ ہے آپ کو کہ آپ نے دعوت کا اہتمام گھر پہ کیا ہے, 10 لوگ آ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے لیے کھانے کا ان کو روکنے کے لیے اہتمام نہ کریں, کیونکہ اس میں عزت کا معاملہ ہوتا ہے کہ مہمان ہیں آ رہے ہیں تو ان کے انتظامات کریں. تو پھر یہ مری میں برف باری ہو رہی ہے, جب میں اسلام آباد سے گاڑی میں چلا جاتا ہوں وہاں مری کی اتنے بجے برف باری ہونی ہے, اس سے لطف اندوز ہوں گے, واپس آ جائیں گے. تو ایسا انتظامیہ کو نہیں معلوم تھا کیا؟ یہ ارتھ ایک نہیں ہے. ندیم صاحب, اس سے قبل ہماری بات ہوئی تھی انتظامیہ سے ہی کے اہلکاروں سے بات ہوئی, تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ شہریوں کو دیکھ کر آنا چاہیے تھا. انہوں نے الزام جو لگا دیا وہ کہ آپ فور کاسٹ دیکھ کر نہیں آتے, آپ اٹھ کر مطلب آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ویدر کیسا ہے, آپ لوگوں کو انتظام کر کے آنا چاہیے تھا. مطلب کہ وہ اپنے میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا کہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن پہلے جاری کر دینا چاہیے تھا, تو وہ جیسے ہاتھ جھاڑ دیتا ہے انسان اس طریقے سے وہ بالکل نکل گئے کہ بھئی شہریوں کے ہی یہ سارا الزام انہوں نے ڈال دیا کہ انہی کی غلطی ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ ٹول کے پر آپ گاڑیوں سے چارج کیے جا رہے ہیں, 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں آپ نے داخل کر دی, ان سے پیسے 60 پر ہیڈ آپ گاڑی سے لے جا رہے ہیں پیسے. اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلا کتنی گاڑی وہاں پہ داخل ہو گئی ہیں, شہری قصوروار ہیں. بھائی شہری قصوروار کیوں, کس لیے قصوروار ہیں؟ آپ آ رہے ہیں, ٹورسٹ اسپاٹ ہے, اسی سے آپ کا سب کچھ چل رہا ہے. جو سیاح وہاں پہ جا رہے ہیں سیاحت کے لیے, انہی کی وجہ سے ان کا کھانا پینا سارا کچھ چل رہا ہے. یہ سیاح آتے ہیں وہاں پہ پیسہ لے کے آتے ہیں, اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہ اپنی زندگیاں گنوانے کے لیے نہیں آتے یہاں پہ. یہ کیسی باتیں کریں؟ ان کو شرم آنی چاہیے کہ شہری قصوروار ہیں. کیسے قصوروار ہیں؟ یہ ہم نے وہاں پہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہاں صورتحال جو رہی ہے, یہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, بعد میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں کہ وہاں پہ گرم کپڑے بھی دیے گئے.
کس کو گرم کپڑے دیے گئے؟ کمبل دیے گئے, کھانے کے راشن بانٹے گئے, اور اہل علاقہ ہے انہوں نے بھی اپنی تھوڑی بہت مدد کی, یہ کہا گیا. لیکن ایک حد تو ان کی جانب سے تعین کر دینی چاہیے تھی کہ اس سے زیادہ لوگوں کو جانے ہی نہ آگے دیا جائے. میں نے وہی عرض کیا کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں داخل ہو گئی ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شہری قصوروار ہے. شہری کیسے قصوروار ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارا یہ معاشرہ یعنی کہ گھٹن زدہ معاشرہ ہے ہمارا, جہاں پہ ہر کوئی مہنگائی سے پریشان ہے, کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے, کوئی کسی گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے. یہ 2 گھڑی کے لمحات آتے ہیں جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے جو رنج و غم ہے, دکھ درد ہے, مصائب ہیں, اس کو پسے پش رکھیں اور ایک ساتھ یہاں پہ انجوائے کریں موسم سے, تاکہ کچھ ان کو ایک ذہنی سکون مل سکے اور وہ ان کا جسم جو دوبارہ سے حرکت کرنے لگے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی جو مفلوج ہو گئی ہے اس معاشرے کے اندر, وہ دوبارہ سے اس میں مصنوعی تنفس حاصل کر سکے. لیکن اب یہ وہی انتظامیہ ہے ہماری کہ الٹا یعنی کہ شہریوں کا الزام لگا رہی ہے, جو اور جبکہ ان کو پتا بھی ہے کہ یہ مطلب مری, ملکہ کوثر اور جو گلیات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے آسان رسائی ہے, زیادہ دور نہیں جا پاتے تو یہاں تک آ جاتے ہیں. تو انتظامیہ پیشگی انتظامات نہ کرنے کے بجائے الٹا یہ قصور ڈالا جا رہا ہے کہ شہریوں کو پتا ہونا چاہیے تھا, شہری کیوں نہیں آئے. اور افسوس تک تو ہے ہی, اور ہمیشہ بعد میں کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے حکومت یا انتظامیہ جو بھی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی ہمیں پتہ نہیں تھا, آفات آ گئیں اور ہم اس کے لیے آگے کچھ کریں گے. حفظ ما تقدم کے تحت کبھی کچھ نہیں کیا جاتا. افسوسناک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. ہم ایکشن کے بعد ری ایکشن دینے کے قائل ہیں, ہم وہ بھی جز وقتی. ہم پہلے سے تیاری کسی چیز کی نہیں کرتے, جبکہ برف باری کا جو موسم کی پیش گوئی ہے, آج کل دیکھیں آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اس کو ایپ کو دیکھتے ہیں کہ موسم کیسا ہے, کہ بارش ہونی ہے تو امبریلا لے لیں, کپڑے اس کے حساب سے زیب تن کریں تاکہ خراب نہ ہو جائے, اپنی منزل پہ پہنچ سکے بآسانی. اسی طرح سے ہوتا ہے نا. تو پھر یہ برف باری کا اتنی برف باری کی تھی, اور یہ کل دن بھر سے جاری ہے. دن بھر سے وہاں لوگ پھنسے ہوئے تھے چیگا گلی میں, ادھر 3-4 بجے سے لوگ پھنسے ہوئے تھے, جو فون کر کے بتا رہے تھے کہ انتظامیہ کو کال کر رہے ہیں, وہ فون کوئی ریسیو نہیں کر رہا کال ان کی. تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریفک جو ہے ایک دم تو داخل 1 لاکھ گاڑیاں تو ایک دم نہیں آ سکتی نا وہاں پہ. اچھا ندیم صاحب, آپ وہاں کی تازہ ترین صورتحال بتائیے گا, کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ریسکیو آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے. آپ بتائیے گا کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے, کیا گاڑیاں نکلنا شروع ہوئی ہیں؟ یہ تو رات سے ہی نکلنا شروع ہو گئی تھیں, لیکن اس طرح سے نہیں نکل پا رہی تھی. جو پیچھے گاڑیاں تھیں وہ تو رات سے ہی نکل رہی تھیں. وہاں پہ جو لوگ تھے جو صورتحال دیکھ رہے تھے, بعض افراد وہ نکلنے شروع ہو گئے تھے. بات یہ ہے جو اندر گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, نہ کوئی ریورس کر سکتا ہے نہ کوئی آگے جا سکتا ہے. برف بھی دیکھیں 4-5 فٹ برف پڑ چکی ہے وہاں پہ, کیسے نکلیں گے؟ ریسکیو آپریشن شروع ہوا ہے تو جب آپ حالات بد سے بدتر ہو گئے اس کے بعد آپ ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں, کہ وہ کب ایسا ممکن ہوا ہے کہ جو حالات بڑے پیمانے پہ خراب ہو چکے ہوں اور پھر آپ آسانی کے ساتھ لوگوں کو ریسکیو کر سکیں. اس میں پھر آپ سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں, پھر آپ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو گیا, گرم کپڑے دیے, ریسکیو کر رہے ہیں, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم, وقت لگے گا اس کے اندر. خدا نہ خواستہ اب کیا ہوتا ہے, جن کے سامنے ان کے بچے مرے ہیں, جن کے سب بچوں کے سامنے ان کے والدین اس برف باری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے, ان پہ کیا گزرے گی؟ ان کو کیا کہیں گے اے سی ڈی سی انتظامیہ, اور یہ وہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل درست فرما رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ بھی خیر و عافیت کے ساتھ اور بقایا جو بھی سارے پھنسے ہوئے لوگ ہیں خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں, اور یہ ریسکیو آپریشن ہے شام تک کہا جا رہا ہے یہ ہو جائے. جہاں کے ندیم صاحب بتا رہے تھے کہ مشکل لگ رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی ندیم رضا, جو کہ مری میں ہی پھنسے ہوئے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت, آپ نے ہمیں بتایا, آپ کا تجزیہ دیا. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ کرات